حضور ہان حالت سکر دے اندر ہان فرمایا کہ یا اللہ میں تو تجھے رب ہی اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ تو اتنے تو ترتیب یہ ہے کہ فرماندے نے اسی تو پہچانے ہی رب نو ہے کہ وہ رب محمد ہے۔ اور جنہوں نے بھی پہلے مننے ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مننے ہیں پھر نبی پاک دے رب نو مننے ہیں۔ تقاضے ہیں نے کہ اسی اپنی زندگی کوشش کریے، اللہ نے جڑے 4 سا دیتے ہیں کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا دے مطابق گزارے، حتی المقدور کوشش کرے۔ آخر چھٹی ہو جائے گی اور یہ حدیث ہے، حدیث صحیح سند دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کردہ ہے یہ علامت ہے کہ میری سنت عمل کرے گا۔ اس واسطے پوری زندگی آدمی حتی المقدور کوشش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت نہ ہوئے۔ جدو مشائخ نو سی دیکھنے ہاں حضرت شیخ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے 3 گلاں تے دکھ ہے پوری زندگی بس کوئی دکھ نہیں۔ ایک فرماندے نے کہ خربوزے دا پتہ نہیں چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈنڈی والو کٹ دے سن یا تھلے ہوں تو آپ نے خربوزہ ہی نہیں کھاتا کہ خلاف سنت نہ ہو جائے۔ اور دوسرا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے آپ نے طواف کعبہ کیتا ہے، اونٹ تے بھی آپ نے طواف کعبہ کیتا ہے۔ فرماندے نے مینوں کسے کرن نہیں دیتا، میرا بھی دل ہا کہ میں بھی سواری تے طواف کردہ، لیکن ادھے مسئلہ کی ہا ہو رہا کہ جس سواری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جانا وہ سواری نہ گوبر کر دی ہا نہ پیشاب کر دی ہا جتنے تک حضور سوار رہنا۔ تمام محدثین نے اس تے اتفاق کیتا ہے کہ جس سواری تے سرکار سوار ہو جانا حضور دے ادب اور محبت دی وجہ تو وہ گوبر بھی نہ کر دی پیشاب بھی نہ کر دی۔ اور تیسرا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر آئے تو مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا دے ایک کو ہی بسترہ پوری زندگی ایک کو ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایک کو بستر رہا تو آپ آئے تو دونوں میاں بیوی لیٹے سن، چادر اتو تھوڑی جی ہٹی ہوئی ہے، سرکار آئے تو اتے چادر پا دیتی۔ حضرت بایزید بستامی فرماندے نے کاش اللہ میں انہوں بیٹی دیندہ میں ادھا نکاح کردہ پھر انہوں لیٹے ہوندے میاں بیوی میں بھی اتے چادر پا دیندہ اے حضور دی ادا پوری ہو جائے، لیکن آپ فرماندے نے مینوں اللہ نے بیٹی کوئی نہ دیتی۔ یعنی اتنے لوگ ہاں نہیں عقیدت والے لوگ ہاں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوشش کر دے ہاں۔ میں ایک بزرگ نو دیکھیا خود دیکھیا کہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60-65 آخر وقت آپ نے قربانیاں کی تھیں، وہ آدھیاں اللہ میں نے توفیق دے میں بھی اکٹھیاں اتنیاں کریں حضور دی ادا پوری ہو جائے۔ یہ لوگ ڈھونڈ دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اداواں واسطے، اور ساڑھا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ محفلاں اکثر اسی بے معنی بے مقصد یہ کرنے ہیں، گلاں کیتیاں بعد انہیں مساجد دی رونق کمزور ہو جانی، صبح دی حتیٰ کہ نماز دی رونق گھٹ جانی۔ یہ لطف نہیں ہے، لطف محفل دے ہوندہ ہے کہ اس دے اندر پھر کی ہوئے تبدیلی پیدا ہو جاوے، لوگاں دے اندر چینجنگ آ جائے کہ سرکار دی تعریف اس لئے ہوندی ہے کہ ساڑھی عقیدت حضور دے نال زیادہ ہو جاوے، اور عمل وہی مقبول ہے جو حضور دی محبت دی وساطت نال کیتا جاندہ ہے۔ جس عمل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی تعلق نہیں اس دی ویلیو اور حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کوشش کیتی کرو ہر لمحہ سکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں گزارے، بس۔ امام ربانی فرماندے نے میں تو کھانا اس واسطے کھانا حضور دی ادا ہے بس۔ آپ پچھلے بزرگاں دے جدوں مجاہدے ویدن فرماندے نے میری انہاں تے نظر نہیں جاندی میری حضور تے نظر جاندی، کہ آپ نے فرمایا ادو کھانا کھاؤ جدوں بڑی بھوک لگی ہوئے اور تھوڑی جی باقی ہوئے چھوڑ دیو۔ فرماندے نے روزیں رکھن نالو میں نے زیادہ ثواب محسوس ہوں۔ امام ربانی فرماندے نے کہ ساری رات جاگنا مستحب ہے اور دن نو تھوڑی دیر لیٹنا کیلولہ کرنا سنت ہے۔ فرماندے نے پوری رات جاگن نالو میں نے بہتر ہے کہ میں تھوڑی دیر دینے لیٹ گیا کروں تاکہ حضور دی ادا پوری ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سنتاں پڑھ کے کدی اس ہاتھ دے اس اشارے تے انج کر کے تھوڑی دیر آرام کر دے ہاں. کئی بزرگ انجے کر دے رہے کہ حضور دی ادا ہے بس تھوڑی دیر انج لیٹ جاؤں. تو امتی دا تو حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اداواں اپناوے، پیچھے پیچھے چلے، جویں علم ہوندا جائے نال ہی عمل کرنا شروع کر دے. اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نو بھی حضور دی غلامی چی زندہ رکھے، اس سے تہی اللہ پاک موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.